بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا، اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے یعنی سلام کرتا ہے۔ ابن کثیر۔ یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بہمہ یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے رہبر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت اللحم میں پہنچے، وہاں بشدت درد سواری سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا بیٹھیں۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگایا، پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نسیہ منسیہ ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تو تازہ خرمے کھا اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: پس مریم علیہ السلام نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد ذاہ اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہے، ترجمہ: پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معرف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطا نبوت کا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اسی یقین کو عطا نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ
خدا پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔